السلام علیکم. میرا نام ہے ڈاکٹر حمزہ عالم اور میں ہوں کنسلٹنٹ رومیٹالوجسٹ. کافی عرصے کے بعد میں ایک ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں اور اس دوران میری غیر حاضری جو ہے کچھ تکنیکی وجوہات کی وجہ سے تھی، جس کے لیے معذرت خواہ بھی ہوں، اور انشاءاللہ اب کوشش رہے گی کہ ویڈیوز کی تسلسل کو مزید آگے بڑھا سکوں. تو آج میں بنیادی طور پہ بات کروں گا اپنی فیلڈ کے حوالے سے، جو کہ رومیٹالوجی کی فیلڈ ہے. کافی لوگ چینل پہ اس پیج پہ نئے بھی آئے ہیں جنہوں نے اور مجھے کافی کوئریز بھی بھیجی ہیں، اور بلکہ کافی لوگ میری او پی ڈی میں بھی آتے ہیں جو کہ مجھ سے ایک سوال کرتے ہیں کہ رومیٹالوجی ہے کیا. کچھ لوگ اس کو ڈرماٹالوجی یعنی جلد کی شعبے سے کنفیوز کرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے گردے کے شعبے سے کنفیوز کرتے ہیں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم آرتھوپیڈک سرجن ہیں. میرے پاس ایک پیشنٹ آئی تھی کہ فریکچر لے کر آئی تھی، وہ کہی تھی ہم نے آپ کا نام سنا ہے اور یہ ہمیں ایک فریکچر کے ساتھ ہماری نانی آئی ہیں. تو میں نے کہا یہ فریکچر جو ہے یہ بنیادی طور پہ آرتھوپیڈک سرجن دیکھتا ہے، میری فیلڈ ہے رومیٹالوجی سے ریلیٹڈ، جوڑوں کی بیماری. تو وہ کافی کنفیوز ہوئی، پریشان ہوئی، ظاہر ہے ان کی سمجھ میں نہیں آئی بات. تو رومیٹالوجی کی فیلڈ ہے کیا؟ اچھا، زیادہ تر لوگوں نے کبھی سنا بھی نہیں ہوگا رومیٹالوجی، رومیٹالوجسٹ، اور کبھی زندگی میں رومیٹالوجسٹ دیکھا ہی نہیں ہوگا. اور اس حقیقت ہے کیونکہ ہمارا جو صوبہ ہے سندھ کا اور ساتھ میں بلوچستان کا بھی صوبہ ہے، تو اس کے اندر گنتی کے رومیٹالوجسٹ ہیں، مشکل سے 8 یا 10 ہی ہیں کوالیفائڈ رومیٹالوجسٹ جو کہ اس دونوں صوبوں کو سرو کر رہے ہیں. اور مریض بے تحاشا ہیں. زیادہ تر مریضوں کو اندازہ نہیں ہوتا جانا کہاں ہے. کچھ آرتھوپیڈکس کے پاس جاتے ہیں، کچھ جو ہے جنرل پریکٹیشنرز کے پاس جاتے ہیں، کچھ حکیم ہومیوپیتھکس کے پاس جاتے ہیں، اور زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ مس مینج ہوتے ہیں اور ان کا علاج صحیح سے ہو نہیں پاتا. تو رومیٹالوجی بیسیکلی بنیادی طور پہ ایک ایسا شعبہ ہے جس کے اندر جو ہے آپ کا جو اپنا قوت مدافعت ہے، یعنی کہ آپ کا جو امیون سسٹم ہے آپ کے جسم کے اندر، جو کہ عمومی طور پہ باہر کے یعنی فورن ایجنٹس، یعنی باہر کے کسی جراثیم ہو گیا، وائرس ہو گیا، کوئی فنگس ہو گیا، کسی بھی چیز سے جو آپ کو ڈیفینڈ کرتا ہے آپ کی باڈی کو، یعنی جو امیون سسٹم ہے جو آپ کی باڈی کا دفاع ہے، وہ آپ کی باڈی کے خلاف کام کرنے لگ جاتا ہے. یعنی کہ آپ کے جوڑوں کے خلاف، آپ کی اسکن کے خلاف، آپ کے مختلف اعضاء کے خلاف کام کرنے لگ جاتا ہے. میجورٹی کیسز میں یہ جوڑوں کے خلاف کام کرتا ہے. اور کچھ مشہور بیماریاں بھی ہیں، جیسے گٹھیا کی بہت بڑی بیماری ہے جو کہ بہت کامن ہے. یعنی کہ جب میں نے اپنے شعبے سے ریلیٹڈ او پی ڈیز کرنا شروع کی تو جہاں میں او پی ڈیز کر رہا تھا تو لوگ سنتے سنتے دیکھتے دیکھتے آ گئے کہ بھئی ہماری بہن کو، ہماری وائف کو اور ہماری خالہ کو بھی یہی بیماری ہے جوڑوں کی، گٹھیا کی. اور ان کو آج تک پتہ نہیں تھا کہ یہ اس کا نام گٹھیا ہے، اور وہ مختلف دوائیاں پین کلر کھائے رہے ہوتے تھے، کچھ کے جوڑ ٹیڑھے ہوئے ہوتے تھے. تو یہ جو بیماری ہے گٹھیا کی، تو اس کے اندر کیا اور ہوتا ہے کہ آپ کا اپنا جو قوت مدافعت ہے، جو امیون سسٹم ہے، وہ آپ کے جوڑوں کے خلاف کام کر رہا ہے. اسی طرح اور بھی مختلف بیماریاں ہوتی ہیں، جیسے سوریٹک آرتھرائٹس ہوتا ہے جس کو ہم میٹھی گٹھیا کہتے ہیں، جس کے اندر جلد کی ایک بیماری سوریسس ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو جوڑوں کا درد ہوتا ہے وہ بھی بالکل بڑی گٹھیا کی طرح ہوتا ہے. اور کمر کی سوزش کی بیماری ہوتی ہے. اور ایک اور بیماری ہوتی ہے، اس کو ہم ایس ایل ای کہتے ہیں. ایس ایل ای کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کی مختلف اعضاء ہو گئے، خون کی خلیات ہو گئیں، ان کے اوپر اٹیک ہو رہا ہوتا ہے، یعنی وہ ڈیمیج ہو رہی ہوتی ہیں. اور یہ جو سب بیماریاں ہیں یہ بہت ساری بیماریاں ہیں، اور میجورٹی لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ بیماریاں ایگزسٹ بھی کرتی ہیں. اور ایون عام ڈاکٹر بھی جو ہے اکثر کنفیوز ہو جاتا ہے ایسی بیماریوں کو لے کے. اس کے علاوہ پٹھوں کے اندر سوزش ہو جاتی ہے جس کو ہم مایوسائٹس کہتے ہیں، جس کے اندر پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں اور کافی تکلیف دہ ہوتے ہیں، کام کیا نہیں جاتا، اٹھا بیٹھا نہیں جاتا، انسان جو ہے اپنے بازو کندھے سے اوپر نہیں اٹھا پاتا. کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جس کے اندر نسیں آپ کی جو ہوتی ہیں یا آرٹریز ہوتی ہیں یا جو ویسلز، جس خون جس کے اندر دوڑتا ہے، رگیں جو ہوتی ہیں، اس کے اندر سوزش ہو جاتی ہے، جس کے اوپر اسکن کے اوپر چینجز آتی ہیں مختلف، اور کافی بدنما سا لگتا ہے. تو یہ بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں سوزشی، یعنی آٹو امیون بیماریاں ہوتی ہیں، یعنی کہ جس میں آپ کا امیون سسٹم آپ کے خلاف کام کر رہا ہوتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ یعنی یہ سب بیسیکلی رومیٹالوجسٹ ایسی بیماریوں سے ڈیل کرتا ہے، اس کا علاج کرتا ہے، اس کے لیے امیون سسٹم کو کنٹرول کرنے کے لیے دوائیاں دیتا ہے.
اس کے علاوہ رومیٹولوجسٹ جوڑوں کی بیماریاں بھی ڈیل کرتے ہیں، جو عام درد والی بیماریاں ہوتی ہیں. ایسے لوگ گھٹنوں میں درد کی شکایت کرتے ہیں نماز پڑھنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں، سیڑھی اترنے میں، چڑھنے میں. اور اس کے علاوہ کمر کی بیماریاں ہوتی ہیں، کمر کے درد ہوتے ہیں لوگوں کے جو اکثر نیچے ٹانگوں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. یہ سب درد کی کیفیات بھی رومیٹولوجسٹ ڈیل کرتا ہے اور ان کا علاج کرتا ہے. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ایسی کوئی بیماری ہے جیسے کہ گٹھیا کی بیماری ہو گئی، یا سوریٹک آرتھرائٹس کی، یا کمر کے درد کی، یا آپ پہلے سے ڈائگنوزڈ ہیں کہ آپ کو کوئی ویسکولائٹس ہے، یا کوئی اور اس طرح کی آٹو ایمیون بیماری ہے، یا ایون اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو سادے جوڑوں کے درد کی بیماری ہے، تو آپ ضرور او پی ڈی میں وزٹ کریں، کسی اپنے قریبی رومیٹولوجسٹ کو دکھائیں، کیونکہ یہ جو کام ہے یہ رومیٹولوجسٹ بنیادی طور پہ دیکھتا ہے. یہ کام کسی اور سرجن کا یا کسی اور جی پی یا ہومیوپیتھک ڈاکٹر نہیں دیکھ پائے گا، اور اگر دیکھتا ہے تو بہت ہائی چانسز ہیں کہ آپ کے جوڑ خراب ہو جائیں، ٹیڑھے ہو جائیں. تو پوری کوشش کریں رومیٹولوجسٹ کو دکھائیں تاکہ آپ کی بیماری جلد از جلد تشخیص ہو سکے اور جلد از جلد قابو میں آ سکے. اگر کوئی سوال ہے آپ کے ذہن میں تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں آپ لکھ سکتے ہیں. میری پوری کوشش ہوگی میں جواب دے سکوں، یا مجھے فیس بک کے اوپر میسج بھیج سکتے ہیں. انشاءاللہ میری پوری کوشش ہے کہ اگلے ہفتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں، جس کے اندر میں گٹھیا کی بیماری کے بارے میں ایک تفصیلی ویڈیو بناؤں گا، جو کہ کافی زیادہ میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں گٹھیا کے اوپر. شکریہ.